المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے شافعی مذہب کے مطابق وضو کے فرائض کا ذکر کیا اور اس کے بعد وضو کی بعض سنتوں کا ذکر کیا۔ تو وضو کے فرائض اور وضو کی سنن کا ذکر کرنے کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے نواقض پہ بات کی ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کا وضو توڑ دیتی ہے، انسان کا وضو ان سے باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی شافعی مذہب کے مطابق حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، آج ہمارا جو موضوع ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے نواقض الوضو۔ نواقض الوضو، نواقض کا مطلب ہے کسی چیز کو توڑنا، ختم کرنا۔ تو وہ چیزیں جو وضو کو ختم کر دیتی ہیں، آپ اس کو نواقض وضو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو مبطلات الوضو بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ چیزیں جو وضو کو باطل کرتی ہے، نواقض الوضو، مبطلات الوضو یا اسباب الحدث۔ ہاں، حدث کے اسباب، لیکن یہ حدث ظاہر سی بات ہے حدث اصغر ہے، اسباب الحدث الاصغری، حدث اصغر کے اسباب۔ تو حدث کے کیا معنی ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو بہرحال جس بھی نام سے آپ اس کو موسوم کریں تو اس میں وسعت ہے بہرحال۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں فصل، ایک اور فصل، تو اس کے بعد ہے فصل چہارم در مبطلات وضو۔ تو یہ جو بریکٹس میں ہے نا، بریکٹس میں اس طرح کے بریکٹس میں جب کوئی چیز ہوتی ہے، جب آپ کتابوں میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مصنف کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، یہ جس نے کتاب کو جمع کیا ہے، جس نے کتاب کو ایڈٹ کیا ہے، جو کتاب کا مرتب ہے، اس کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بریکٹس میں رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ کے جو نسخے ہیں اس کتاب کے ہمارے پاس، اس میں فصل لکھا ہے اوپر، فصل۔ تو پھر آسانی کے لیے ہم اس کے جو عناوین ہیں وہ قائم کرتے ہیں، لیکن ود ان بریکٹس، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں شاہ ہمدان رحمہ اللہ سے جو ہمیں نسخے ملے ہیں اس میں لکھا ہے فصل، ایک اور فصل، لیکن پھر ہم نے اس پہ اضافہ کیا جو اس کا مرتب تھا، فصل چہارم، چوتھی فصل، دار مبطلات وضو، وضو کے مبطلات کے بیان میں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے وضو کے مبطلات کیا ذکر کیے ہیں، نواقض الوضو آپ نے کیا بیان کیے ہیں۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدان کی پانچ چیز وضو را باطل کند۔ بدان کا مطلب ہے اعلم، جان لے کہ پانچ چیزیں وضو را باطل کند، وضو کو باطل کرتی ہے۔ جان لے کہ پانچ چیزیں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یا شافعی مذہب میں وضو کو باطل کرتی ہیں۔ تو اس کے بعد ان پانچ چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کی کتاب جو آپ کے سامنے موجود ہے اس پہ لکھا ہے، یہ فرماتے ہیں اول، پہلی چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے، ہرچ از دو راہ گزر بیرون آیت، ہر وہ چیز، ہرچ از دو راہ گزر، جو دو راستوں سے، راہ گزر جو دو راستوں سے بیرون آیت، باہر آئے، ٹھیک ہے، یعنی پیشاب یا پاخانے کی جو جگہ ہے، جو دو راستے ہیں، ہر وہ چیز جو ان دو راستوں سے کیا آئے، باہر آئے، از بادی یا قطرہ آئے، چاہے وہ ہوا ہو یا چاہے وہ قطرہ ہو، چاہے وہ لکوڈ کی صورت میں ہو یا وہ ہوا کی صورت میں، جو چیز باہر آئے، ضروری نہیں کہ وہ لکوڈ یا ہوائی ہو، جو بھی چیز باہر آئے، انہوں نے پھر مثال دی ہے، چاہے ہوا ہو یا قطرہ ہو، ایک۔ دوسرا فرماتے ہیں دوئم زوال عقل، عقل کا زائل ہونا، انسان کی جب عقل زائل ہو جائے گی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سوئم، تیسرا فرماتے ہیں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ، فرماتے ہیں غلبہ خواب مگر متمکن نہ نشستہ بود، بی تکیہ بر چیزی،
فرماتے ہیں خواب کا غلبہ ہونا، یعنی انسان پہ نیند آنا اس طرح کہ وہ کسی چیز پہ سہارا کر کے بیٹھا ہوا نہ ہو. انسان کا یہ تو معلوم ہے ہمیں کہ سونے سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، لیکن یہ فرماتے ہیں شاہ ہمدان کہ انسان کا وضو سونے سے ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں اگر وہ کسی چیز پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا نہ ہو. تو اس کی تفصیل آگے آئے گی مراد کیا یہاں پہ. تو کتنے ہوئے؟ 3. چوتھا فرماتے ہیں حضرت شاہ ہمدان کف دست و انگشتان رسیدن بعورت خود یا غیرے. انسان کا ہاتھ جو ہے، کف دست ہتھیلی جو ہے انسان کی ہتھیلی، کف انسان کی ہتھیلی و انگشتان یا اس کے ہاتھ کی انگلیاں، ہتھیلی یا ہاتھ کی انگلیاں اگر یہ اپنی شرمگاہ کو، ٹھیک ہے، آگے والی شرمگاہ یا پیچھے والی شرمگاہ کو اگر یہ چھوئے، اپنی شرمگاہ کو یا غیر کی شرمگاہ کو، ٹھیک ہے، اپنی شرمگاہ کو اگر انسان اپنی ہتھیلی یا اپنی انگلیوں سے اگر ٹچ کرے، چاہے وہ اپنی شرمگاہ ہو یا غیر کی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ 4 چیزیں. اور 5ویں چیز جو ہے یہ شافی مذہب میں، یہ صرف شافی مذہب میں ہے 4 مذاہب میں سے، ٹھیک ہے. تو آپ کو میں بھی یہ تھوڑا عجیب سا لگے، لیکن بہرحال ان کے اپنے دلائل اس میں ہیں، مضبوط دلائل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. تو وہ یہ ہے پنجم. فرماتے ہیں شاہ ہمدان رسیدن دست مرد بزن. مرد یہاں پہ دست کا مراد ہے انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ. رسیدن دست مرد بزن، انسان کا جسم کسی عورت سے ٹچ کرے، چھونے سے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان اگر عورت کو چھوئے، کسی غیر محرم عورت کو چھوئے، تو چھونے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. مگر زنی کے محرم بود، لیکن اگر وہ عورت محرم تھی پھر نہیں ٹوٹے گا. غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانے سے شافی مذہب میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ محرم تھی تو پھر نہیں ٹوٹے گا. جیسے چون مادر، جیسے ماں، و خواہر یا بہن، و دختر یا بیٹی وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ 5واں مسئلہ ہے شافی مذہب میں کہ ایک مرد کا کسی دوسری عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ غیر محرم تھی. ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ محرم تھی جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں آئے گا، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، تو ان کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو شافی مذہب میں نواقض الوضو میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی 4 چیزیں ہیں، یہی 5 چیزیں ہیں جن سے انسان کا وضو شافی مذہب میں کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اسی چیز کو میں نے پہلی کلاس سے ہم نے کوشش کی ہے یہاں پہ کہ شاہ ہمدان کی جو یہ کتاب ہے اس کو ہم شافی مذہب کی جو سٹینڈرڈ جو متن ہے، متن الغایت و تقریب، جس کو متن ابی شجاع بھی کہتے ہیں، اس کو شاہ ہمدان کی اس کتاب کے ساتھ ساتھ چلایا جائے. تو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے. اس میں امام احمد الاصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متن الغایت و تقریب میں، فرماتے ہیں والذی ینقض الوضوء 6 اشیاء. فرماتے ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ کتنی ہے؟ 6 اشیاء، 6 چیزیں. اب آپ پوچھیں گے بھائی شاہ ہمدان نے تو 5 کہا، انہوں نے 6 کہا. یہ بیسیکلی تقسیم ہے، ادروائز بات ایک ہی ہے، وہ ہم دیکھیں گے. جس چیز کو شاہ ہمدان نے 1 شمار کیا ہے، انہوں نے ان کو 2 میں توڑا ہے. تو اس طرح آپ کبھی دیکھیں گے کسی نے 4 بھی بیان کی ہے، اس نے باقیوں کو جوڑا ہوگا. تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ تعلیمی عمل کے لیے ہوتا ہے. آپ تقسیم کرتے ہیں، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ سیم ہے یا اس میں فرق ہے کچھ. تو فرماتے ہیں شاہ ہمدان فرماتے ہیں امام الاصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ 6 ہیں. پہلا، ما خرج من السبیلین، جو کچھ 2 راستوں سے نکلے. تو اس کو شاہ ہمدان نے ذکر کیا ہے نا، از دو راہ گزر بیرون آید. ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو 2 راستوں سے باہر آئے. ایک. دوسرا، والنوم علی غیر ہیئت المتمکن، نیند وہ نیند لیکن وہ جو غیر متمکن حالت میں ہو، وہ نیند جو غیر متمکن حالت میں ہو. غیر متمکن حالت میں کیا مراد ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر متمکن حالت میں ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر اگر متمکن حالت میں نیند ہے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر غیر متمکن حالت میں یہ نیند ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو کتنے ہوئے؟ 2. اس کے بعد تیسرا فرماتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو شاہ ہمدان نے ذکر کیا. تیسری چیز فرماتے ہیں وہ زوال العقل، عقل کا زائل ہونا. تو اس کو بھی حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ذکر کیا، لیکن انہوں نے تھوڑا تفصیل کی. فرمایا بسکرن او مرض، چاہے نشے سے ہو یا بیماری سے ہو. نشے سے اگر انسان کی عقل زائل ہو گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹے گا، یا بیماری کی وجہ سے اگر انسان کی عقل زائل ہو گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. تو کتنے ہوئے یہ؟ 4. ہاں 3. چوتھے میں فرماتے ہیں وَلَمْسُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ، مرد کا کسی اجنبی عورت کو چھونا، من غیر حائل، حائل کے بغیر، یعنی بیچ میں کپڑا نہ ہو وغیرہ، جس کو ابھی ہم نے دیکھا غیر محرم عورت کو چھونے سے. اس کو بھی شاہ ہمدان نے ذکر کیا. تو کتنے ہوئے؟ ہاں.
اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَسُّ فَرْجِ الْآدَمِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ، انسان کی شرمگاہ کو چھونا ہاتھ کے اندر والے حصے سے، جس کو ہم نے ہتھیلی اور انگلیاں کہا تھا شاہ ہمدان نے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنی شرمگاہ ہو یا غیر کی شرمگاہ. تو ہوئے 5. اور چھٹی چیز جس کو امام الاصفہانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں مسُّ حلقۃ دبرہ علی الجدید، جو انسان کے پاخانے کی جگہ ہے اس کو چھونے سے، اس کا جو حلقہ ہے، یعنی حلقۃ دبر کا مطلب ہے، اس کی آگے تفصیل آئے گی، یعنی وہ حصہ جس کو ہم دھوتے ہیں استنجا کے وقت جس کو دھوتے ہیں، جب پاخانہ جب باہر آتا ہے، پاخانہ جس چیز سے ٹچ ہو کے نکلتا ہے، حلقہ جو ہوتا ہے وہ لائننگ جیسی جو ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں اس کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کو انہوں نے شاہ ہمدان نے اس کو اس میں ذکر کیا تھا، انہوں نے 5 میں اس کو جوڑا تھا، انہوں نے اس کو الگ سے نکالا، انہوں نے فرج اور دبر کو الگ کیا. لیکن ایک چیز انہوں نے اس میں ذکر کی ہے علی الجدید. علی الجدید کا کیا مطلب ہے؟ علی الجدید کا مطلب یہ ہے کہ امام الشافعی رحمہ اللہ کی جو جدید رائے ہے، تو اس میں اس کے مطابق، یعنی قدیم مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا اس سے مختلف تھا. تو جدید قول جو ہے جس پہ فتویٰ ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں ہمیں 2 مذہب ملتے ہیں، قدیم اور جدید. تو جب وہ مصر چلے گئے، مصر جانے کے بعد جو ان کا مذہب ہے اس کو جدید مذہب کہتے ہیں. تو اسی پہ فتویٰ ہے، سوائے کچھ مسائل کو چھوڑ کے، وہ کچھ مسائل ہیں جن میں ہم قدیم پہ ہی فتویٰ دیتے ہیں شافعی مذہب میں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کیا کہتے ہیں ہم، شافعی مذہب میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب اس کی ہم تھوڑا تفصیل بیان کریں گے. تو پہلی چیز جو بیان کی حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے، فرمایا ہر چیز از 2 راہ گزر بیرون آیت، ہر وہ چیز جو 2 راستوں سے، پیشاب یا پاخانے کے راستے سے باہر آئے، از بادی یا قطرہ آئے، چاہے وہ ہوا ہو یا وہ قطرہ ہو کچھ. تو اسی کو ہم عربی زبان میں جو ہمارے فقہا ہیں وہ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کل ما خرج من احد السبیلین، ہر وہ چیز جو 2 راستوں میں سے کسی ایک راستے سے باہر آئے، یہ نہیں کہ دونوں راستوں سے باہر آنی چاہیے، نہیں، من احد السبیلین، جو 2 راستوں میں سے کسی بھی راستے سے باہر آئے، من بولن، چاہے وہ پیشاب ہو، او غائطن، یا وہ پاخانہ ہو، او دمن، یا وہ خون ہو، کچھ بھی جو باہر آئے، کچھ بھی، خون ہو، کیا کہتے ہیں اسے، ہوا ہو، جو بھی 2 راستوں سے باہر آئے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل اس کی بڑی مضبوط جو دلیل ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں پہ وضو کا ذکر ہے، فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو، معروف آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی کہاں سے آئے؟ پاخانہ سے ہو کے آئے، پاخانہ سے ہو کے آئے تو وضو کرے، اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پھر کیا کرے؟ تیمم. تو اس آیت سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جو شخص پاخانہ سے ہو کے آیا ہو اس کا کیا ہو جائے گا؟ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو لفظ غائط ہے، اس کے بارے میں ایک علمی نقطہ جس کو یاد رکھنا ہے. غائط اصل میں کہتے ہیں، اس کے بارے میں خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والغائط، یہ غائط اصل میں کیا ہے عربی زبان میں؟ غائط عربی زبان میں کہتے ہیں المکان المطمئن من الارض، یہ زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جو تھوڑا کہیں پہ دبا ہوا ہو، ٹھیک ہے، جھکا ہوا زمین کا کوئی حصہ، تقضى فيه الحاجہ، جہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حاجت قضا. اصل میں جس جگہ پہ، اصل میں عربی زبان میں یہ اس بات کو یاد رکھیں، جس جگہ پہ آپ اصل میں قضاء حاجت کرتے ہیں نا، جہاں پہ آپ پاخانہ کرتے ہیں، اس جگہ کو اصل میں کیا کہتے ہیں؟ غائط. ٹھیک ہے. اس کے بعد سمی به الخارج للمجاورہ، تو اس کو ہم مجازن پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ مجازن پھر ہم جو پاخانہ ہے اس پہ بھی غائط کا اطلاق ہونے لگا. اصل میں حقیقتاً لفظ غائط جو ہے یہ اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آپ قضاء حاجت کرتے ہیں، لیکن چونکہ اب اس جگہ پہ آپ بار بار جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، وہاں پہ آپ قضاء حاجت ہی کرتے ہیں، تو پھر مجازن پاخانہ کے لیے بھی لفظ استعمال ہونے لگا. اگر آپ اس میں تھوڑا اور تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جو میں یہاں کتاب پڑھاتا تھا تفسیر الطرقات، اس میں آپ دیکھیں وہاں پہ میں نے مجاز اور حقیقت کی جو بحث پڑھائی ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مجاز کی جو قسمیں ہوتی ہیں، بنقل او زیادت او نقصی او استعارت کا نقص اہلی، کہ مجاز جو ہوتا ہے مجاز بن نقصان ہوتا ہے. ایک مجاز کی ایک قسم ہوتی ہے مجاز بن نقصان، دوسرا ہوتا ہے المجاز بالزیادہ، تیسرا ہوتا ہے المجاز بالاستعارہ، اور چوتھا ہوتا ہے المجاز بالنقل. تو یہ جو ہے یہ المجاز بالنقل کی قبیل سے ہے. اور آگے چل کے اس متن میں آیا ہے کغائط المنقوط، کالغائط المنقول عن محلہ، جیسے غائط کو ہم نے نقل کیا ہے، اس کو کہتے ہیں المجاز بالنقل. اصل میں یہ لفظ تھا اس جگہ کے لیے جہاں پہ آپ پاخانہ کرتے ہیں، پھر چونکہ آپ وہاں بار بار جاتے تھے کس چیز کے لیے؟ پاخانے کے لیے، تو پھر جو عرب تھے انہوں نے اس جگہ کا ہی نام رکھا پاخانے پہ ہی. تو یہاں پہ الغائط سے مراد کیا ہے؟ پاخانہ، یعنی کہ پاخانے کی جگہ سے آپ آئیں کیا کر کے؟ پاخانہ کر کے آئے. تو یہ ہے اس سلسلے میں کہ انسان کی 2 راستوں میں سے جس بھی راستے سے کچھ خارج اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی ایک دلیل اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے. ایک تو یہ دلیل، اس پہ پھر آپ باقی چیزوں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں، لیکن اور بھی اس کی مزید دلیلیں ہیں. مثلا
متفقن علیہ روایت ہے، لیکن یہ جو لفظ یہاں پہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہیں. ان ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں تم میں سے کسی کی نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں تم میں سے کسی کی نماز، اذا احدث، جب وہ حالت حدث میں ہو، جب اسے حدث لاحق ہو. تو حدث لاحق ہونے کے بعد کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی حتی یتوضا، جب تک وہ وضو نہ کرے. تو معلوم ہے کہ حدث لاحق ہونے سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی شخص کہے نہیں مجھے اس میں تھوڑا اور تفصیل چاہیے کہ حدث لاحق ہونے سے کیا مراد ہے. جو آپ کہتے ہیں جو کچھ سبیلین سے نکلے اس سے وہ مراد ہے. تو دیکھیں اس کی دلیل بخاری کی روایت ہے، ان حمام ابن منبہ، حمام بن منبہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. ان کی کتاب بھی چھپی ہے صحیفہ حمام بن منبہ. بڑی اہم کام ہے وہ، بڑا اہم کام ہے وہ، آپ کو مل جائے گی. جو ہمارے پیرس کے ڈاکٹر حمید اللہ تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے جو بہت سارے عظیم کارنامے انجام دیے، ان میں سے ایک کارنامہ یہ بھی تھا، انہوں نے اس کتاب کو ڈھونڈ کے نکالا اور اسے مستشرقین کے کئی اعتراضات کا انہوں نے جواب دیا. وہ جو کہتے تھے کہ حدیث کافی دیر سے لکھی گئی ہیں، بہت لیٹ، تو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ حمام بن منبہ کا جو صحیفہ ہمیں تاریخ میں ملتا تھا یہ تو بہت پہلے، یہ تو امام مالک سے بھی پہلے ہے. تو ان کا یہ جو صحیفہ تھا انہوں نے اس کا مخطوطہ لایا اور اس کو چھاپا. وہ آپ کو مل جائے گا بازار میں ان کی تحقیق کے ساتھ، انہوں نے اس کو ایڈٹ وغیرہ کیا ہے، تو اس کو دیکھیں. تو حمام بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ سمع ابا ہریرہ، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ من احدث، قبول نہیں کی جاتی ہے اس انسان کی نماز جس کو حدث لاحق ہو، حتی یتوضا، جب تک وہ کیا نہ کرے، جب تک وہ وضو نہ کرے. تو یہ تو پھر سے وہی حدیث ہے. اب اس سے کیا ہمیں ثابت ہوا، لیکن راوی بیان کرتے ہیں، قال رجل من حضرموت، حضرموت کا ایک آدمی تھا، اس نے سوال کیا، اس نے سوال پوچھا، مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث سے کیا مراد ہے. قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، فساء او زرات، فساء او زرات یعنی ہوا خارج ہونا. فسا سے مراد ہے ہوا خارج ہونا آواز کے بغیر، زرات سے مراد ہے ہوا جب خارج ہو آواز کے ساتھ. تو پتہ چلا جس کو شاہ ہمدان نے کہا ازبادی کہ ہوا، تو جو بھی چیز، تو اسی لیے فقہ نے قاعدہ بنایا اس چیز کو منضبط کرنے کے لیے. اب آپ کتنی چیزوں کو یاد رکھیں گے، کیا کیا چیز انسان سے خارج ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں خارج ہوتی ہیں، منی، مزی وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو فقہ نے قاعدہ بنایا کہ جو کچھ سبیلین سے خارج ہو جائے کسی بھی راستے سے، تو اسے کیا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور دلیل اس سلسلے کی کہ جو کچھ انسان سے باہر آتا ہے دو راستوں میں سے، اس کی ایک اور دلیل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی کے بارے میں فرمایا. تو یہ جو مزی ہے، مزی آپ کو معلوم ہے، یہ اس کو لیکن پڑھنے کے دو طریقے ہیں. آپ اس کو المزیو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، المزیو، مزیو. لیکن دوسرا طریقہ اس کو پڑھنے کا ہے المزیو. یہاں پہ جو زال ہے نا یہ ساکن ہے، یہاں پہ یہ کیا ہے، اس پہ کسرہ ہے، مکسور ہے. المزیو، اور یہاں پہ جو یا ہے اس پہ تشدید نہیں ہے، یہاں پہ تشدید ہے، المزیو اور المزیو. تو دو طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ طویل روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، تو اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا مزی کے بارے میں، ٹھیک ہے، اگر کسی انسان سے مزی خارج ہو تو اس کا حکم کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغسل ذکرہ ویتوضا، ایسا شخص اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا اور کیا کرے گا، وضو کرے گا. تو وضو کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ دلائل ہیں اختصار کے ساتھ اس بات کے کہ جو بھی انسان کے دو راستوں سے خارج ہو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، اب فقہ اس کی تھوڑا بہت مزید توضیح کرتے ہیں. امام ابن قاسم الغزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت بڑے شافعی علماء میں سے ہیں، غزہ کے رہنے والے تھے اسی لیے ان کو غزی کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں یہ جو انسان سے خارج ہو دو راستوں میں سے، معتادن کان الخارج، فرماتے ہیں یہ نکلنے والا، یہ عادتاً اکثر نکلتا ہو، اکثر یہ نکلتا ہو، کل بول جیسے پیشاب، او غائط یا کیا، پاکھانہ. یہ تو روزانہ کا معمول ہے نا، یہ معتاد ہے. فرماتے ہیں جو کچھ انسان سے نکلتا ہو یہ معتادن نکلتا ہو، او نادرن یا کبھی کبھی نکلتا ہو، کا دمن جیسے خون، کبھی کسی مرد کو خون بھی آ سکتا ہے وہاں سے، یا عورت کو بھی اگر خون آتا ہے تو وہ روزانہ تو نہیں آتا، مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے. تو چاہے نادر ہو، کا دمن جیسے خون، وحسا یا پتھر کبھی نکلے، سٹون، ٹھیک ہے. تو جو بھی خارج ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں نجسن کا هذه الامثلہ، چاہے وہ نجس ہو، جس طرح یہ چیزیں ہیں، پیشاب، پاکخانہ، خون، تو یہ جس طرح ناپاک ہیں، چاہے پاک چیز نکلے یا ناپاک نکلے، او طاہرن کا دودن یا پاک چیز نکلے جیسے کیڑا نکلے.
کیڑا اگر کسی انسان کے پیشاب یا پاخانے کی جگہ سے نکلے تو اس سے بھی وضو. ہاں چاہے تو پتہ چلا چاہے پاک چیز نکلے یا ناپاک چیز نکلے, تو پتہ چلا کہ جو شافعی مذہب میں جو کیڑا نکلتا ہے وہ پاک ہوتا ہے, لیکن آپ کہیں گے وہ تو نجاست سے نکلا, وہ کیسے پاک ہے؟ اس کو ہم نجس نہیں کہتے ہیں, اس کو متنجس کہتے ہیں. نجس اور متنجس میں یہ فرق ہوتی ہے. نجس ہو گیا جو اصلاً ناپاک ہے, اصلاً جیسے پاخانہ اصلاً ناپاک ہے, پیشاب اصلاً ناپاک ہے. متنجس کہتے ہیں جو خود تو پاک ہے لیکن پھر گندگی کی وجہ سے گندگی لگ گئی اس چیز کو, پھر وہ ناپاک ہو گیا. تو یہ جو کیڑا نکلتا ہے انسان سے یہ متنجس ہے. سپوز ویسے کرے گا تو کوئی اس کو یہ نہیں, سپوز اگر اس کیڑے کو دھویا ہوا تو اس حساب سے پھر یہ پاک ہے, اپنی اصل کے اعتبار سے, اپنی خلقت کے اعتبار سے پاک ہے. اب جو فی نفسی ہی, اب جو اس کی جگہ ہے اس کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہے, متنجس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ ہے. تو پتہ چلا کہ انسان, امام ابن القاسم الغزی رحمہ اللہ کے اس قول سے, کہ انسان کے دو راستوں سے کوئی پاک چیز باہر آئے, ناپاک چیز باہر آئے, چاہے وہ معتادن چیز باہر آئے یا نادرن چیز باہر آئے, جو بھی چیز باہر آئے گی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ایک تو یہ ایک چیز تھی جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اس کے بعد دوسرا جو ناقض الوضو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے زوال عقل, عقل کا زائل ہونا. تو جس کو ہمارے امام ابو شجاع الاصفہانی رحمہ اللہ نے اس طرح ذکر کیا, فرماتے ہیں زوال العقل, عقل کا زائل ہونا, بسکر او مرض, نشے کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس کی تفصیل شوافیہ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں زوال العقل, عقل کا زوال, بسکر, نشے سے, او اغما یا بے ہوشی سے. کسی انسان کو غشی طاری ہو جائے, وہ بیٹھا ہوا تھا یا راستے سے گزرا تھا, چکر آ گیا اور بے ہوش ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک ہو گیا نشہ کسی انسان کو, نشہ الگ چیز ہے, اور چکر آ کے بے ہوش ہو جانا, غشی طاری ہونا الگ چیز ہے. تو فرماتے ہیں عقل زائل ہو نشے سے یا کس سے, ہاں سکر ہو گیا نشہ, نشے سے ہو یا غشی طاری ہونے سے, بے ہوشی سے, او مرض یا بیماری سے, کوئی انسان بہت زیادہ بیمار ہو گیا, اس دوران یہ انکانشیس ہو گیا, یا بیماری کی وجہ سے, او جنون ہو گیا, جنون. اگر کسی خدا نخواستہ کوئی انسان مجنون ہو گیا, اس کو پاگل پن کا دورہ پڑ گیا, اس کی عقل چونکہ زائل ہو گئی. ٹھیک ہے, باقی حواس تو اس کے موجود ہوں گے, یہ باتیں بھی کرو گا, لیکن عقل چونکہ اس کی زائل ہو گئی, تو اس سے کیا ہوگا, ہاں اس سے بھی کیا ہوگا, ہاں نشے سے, غشی طاری ہونے سے, بیماری کی وجہ سے یا جنون کی وجہ سے, جس بھی طریقے سے انسان کی عقل زائل ہو, اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. فرماتے ہیں علماء اس کی تعلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لأن الانسان اذا انتابه شيء من ذلك, فرماتے ہیں کیونکہ انسان کو ان چار چیزوں میں سے یا عقل کے زائل ہونے میں سے جو بھی چیز لاحق ہو جائے, کان هذا مظنۃ ان يخرج منه شيء من غیر ان يشعر, تو یہ اس بات کا غالب گمان ہے کہ انسان سے کوئی چیز دو راستوں سے خارج ہو جائے اور اس کو معلوم نہ ہو, ہے نا. تو اسی لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا مظنہ. مظنہ کا مطلب ہے, مظنہ کا مطلب ہے یہ زن سے ہے, کس سے, گمان کی جگہ, جہاں سے گمان ہو, ظاہر سی بات ہے. تو جو عقل کا زائل ہونا ہے یہ مظنۃ الحدث ہے, یعنی غالب گمان ہے کہ اس دوران اگر اس سے کچھ خارج ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس کا شعور نہیں رہے گا. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے زوال العقل, جو یہ ہے. فرماتے ہیں اب یہ مظنہ ہے, وقیاسا علی النوم, یہ ہم کس پہ قیاس کرتے ہیں؟ نیند پہ. اصل میں اس کا قیاس کس چیز پہ ہے؟ نیند پہ. زوال عقل وہ آگے آئے گا, جب آپ انشاءاللہ جب اس کے بعد ہم تیسرا مسئلہ دیکھیں گے نیند کا مسئلہ, تو تب یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا پوری طرح, کہ اس میں ہم عقل کے زائل ہونے کو ہم قیاس کرتے ہیں کس پہ؟ نیند پہ. نیند پہ بھی اسی لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نیند مظنۃ الحدث ہے, گمان ہے کہ انسان کی نیند میں کچھ خارج ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا, پھر کہتے ہیں کیونکہ یہ مظنۃ الحدث ہے آپ وضو کرو. تو فرماتے ہیں اس کو ہم قیاس کرتے ہیں نیند پہ, بلکہ لأنه ابلغ منه فی معناه, بلکہ نیند سے زیادہ اس میں یہ معنی پائے جاتے ہیں, یہ ابلغ ہے مظنۃ الحدث ہونے کے اعتبار سے, ہے نا. اگر ہم اس کو نیند پہ قیاس کریں گے تو یہ مضبوط قیاس ہے, یعنی جس چیز پہ آپ قیاس کر رہے ہیں یہ اس سے زیادہ مضبوط, اس میں علت اس سے زیادہ پائی جاتی ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا تھا ورقات کی کلاس میں, آپ دیکھیں لعلت ازف او دلالہ او شبہ ثم اعتبر احوالہ, جہاں پہ ہم نے قیاس کی 3 قسمیں ذکر کی تھی, قیاس العلہ, قیاس الدلالہ اور قیاس الشبہ. وہاں پہ آپ دیکھیں یہ چیزیں تھوڑا کلیئر ہو جائیں گی کہ جب جس چیز پہ آپ قیاس کر رہے ہیں اس سے زیادہ وہ علت اس چیز میں پائی جا رہی ہے جس کا قیاس آپ اس پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی فرماتے ہیں کہ لأنه ابلغ فی معناه. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہ چھوٹا سا جملہ, وقیاسا علی النوم لأنه ابلغ فی معناه, اس چیز کو سمجھنے کے لیے انسان کو قیاس کا مبحث سمجھنا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء جب کوئی بات کرتے ہیں تو بڑا وہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. اس کے بعد امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, انہوں نے بھی اسی چیز کی وضاحت فرمائی ہے. فرماتے ہیں اما زوال العقل بالجنون والاغما, فرماتے ہیں جہاں تک عقل کا زائل ہونا ہے جنون اور
غشی طاری ہونے سے فینتقض الوضوء علی ای حال کان، یہ انسان کا وضو توڑ دیتی ہے، یہ عقل کا توڑ دیتا ہے، عقل کا زائل ہونا، علی ای حال کان، انسان جس بھی حال میں ہو، وہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، سویا ہو، لیٹا ہوا ہو، جس بھی حال میں ہو، عقل اس کی زائل ہو گئی تو اس کا کیا ہو گیا؟ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. لأن حسه ابعد من حس النائم، فرماتے ہیں کیونکہ اس کی جو حس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو سینسز ہوتے ہیں وہ سونے والے سے زیادہ بعید ہوتے ہیں اس سے. سونے والا تو پھر بھی کسی حد تک اسی دنیا میں ہوتا ہے، یہ بیچارہ جو بے ہوش ہوتا ہے تو اس کے جو حواس ہوتے ہیں، اس کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ بہت بعید ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اور اس کو ہم نائم پہ قیاس کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نائم سے زیادہ اس کا وضو ٹوٹنا چاہیے. کیوں؟ لأن النائم اذا نبہ انتبہ، کیونکہ نائم سونے والا جب اس کو جگاتے ہیں وہ جاگ جاتا ہے، لیکن بے ہوش انسان یہ بڑی مشکل سے ہی جاگتا ہے. تو نائم تو کبھی معمولی آواز سے وہ جاگ جاتا ہے، لیکن یعنی اس کے حص اس سے زیادہ ہوتے ہیں، احساس، شعور. تو جب اس سے وضو ٹوٹے گا تو اس سے تو بدرجے اولا ٹوٹنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے اپنی معروف عظیم الشان کتاب المجموع میں. فرماتے ہیں اجمعت الامہ علی انتقاض الوضو بالجنون والاغما، فرماتے ہیں امت کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کس سے؟ جنون اور غشی طاری ہونے سے. وقد نقل فیہ الاجماع، اس میں نقل اجماع کس نے کیا ہے اس مسئلے پہ؟ ابن المنذر، امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے، وآخرون، اور بھی باقی لوگوں نے اس مسئلے پہ اجماع نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوئے. اب دیکھیں تو کتنی چیزیں ہم نے دیکھی؟ 2 چیزیں. اب اس کے بعد تیسری چیز پہ آتے ہیں جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے شافعی مذہب کے مطابق ذکر کیا. فرماتے ہیں غلبہ خواب مگر متمکن نشست بود بی تکیہ بر چیزی. غلبہ خواب کا مطلب ہے خواب کا غلبہ ہونا. ظاہر سی بات ہے خواب تب غلبہ تب ہوگا جب انسان ہے نا گہری. اب انسان کبھی دن میں بھی سپنے دیکھتا ہے لیکن وہ دوسری قسم کے خواب ہوتے ہیں، وہ یہ والے خواب نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں کہ والنوم، یہ وہ نیند ہے علی غیر حیئت المتمکن، وہ نیند جو غیر متمکن حالت میں ہو. ٹھیک ہے، غیر متمکن، اس کی وضاحت ابھی آئے گی کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ نیند علی غیر حیئت المتمکن، جو غیر متمکن حالت میں ہو. اگر متمکن حالت میں نیند ہے تو شافعی مذہب میں متمکن حالت میں نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. دیکھیں وہ کیا ہے. اب تمکن کسے کہیں گے؟ یعنی اگر آپ تمکن کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر آپ تمکن کے ساتھ نہیں سوئے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں والتمکن، تمکن یہ ہے ان یکون جالسا، کہ یہ سونے والا بیٹھا ہو. کیا ہو؟ اس طرح ومقعدتہ ملتصقۃ بالارض، کہ اس کی جو مقعد ہے، مقعد وہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہو، کسی سپورٹ کے ساتھ. مقعد کسے کہتے ہیں؟ مقعد کہتے ہیں نہیں مقعد کہتے ہیں انسان کے جسم کا وہ حصہ جس پہ آپ بیٹھتے ہیں. جب آپ چیئر پہ بیٹھیں گے نا، کرسی پہ آپ بیٹھے، آپ کے جسم کا کون سا حصہ کرسی کو ڈائریکٹلی ٹچ کر رہا ہے؟ مقعد قاعدہ جس پہ آپ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ہپس بالکل. ہاں نہیں، پشت کہتے ہیں کمر کو، پشت ہو گیا بیک، انسان پشت. ہاں پشت کہتے ہیں کمر کو، پشت. پس پشت کہتے ہیں نا، اس نے اس چیز کو پس پشت ڈال دیا، یعنی کمر اس کے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا. تو فرماتے ہیں متمکن کہتے ہیں اس شخص کو جو اس طرح سویا ہو یا اس طرح ہو کہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کی جو مقعد ہے، ہپس جس کو آپ نے کہا، وہ ملتصقۃ بالارض، زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہو. یہ بیٹھا ہے، ہاں ٹچ کیا ہوا. ظاہر سی بات ہے کیوں؟ جب یہ اس طرح بیٹھا ہے تو ہوا کے خارج ہونے کا امکان کم ہے بہت. اگر ہوا خارج ہوگی بھی اس کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ راستہ جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے، جو راہ گزر ہے، وہ بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وغیر التمکن، غیر تمکن کسے کہتے ہیں؟ بیٹھنا. ان یکون ہناک تجاف بین مقعدتہ والارض، غیر متمکن کا مطلب ہے یہ اس طرح سویا ہوا ہو کہ اس کا جو مقعد ہے اس کے اور زمین کے درمیان جگہ ہو، یعنی وہ کسی چیز کے ساتھ جمی ہوئی نہ ہو، ٹکی ہوئی نہ ہو اس کی مقعد، ہاں ٹچ نہ ہو کسی چیز کے ساتھ، یہ نہ ہو. تو اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن القاسم الغزی رحمہ اللہ، جن کا ابھی ذکر آیا تھا، وہ فرماتے ہیں وخرج بالمتمکن، جب ہم کہتے ہیں کہ متمکن سویا ہوا ہونا چاہیے تب وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے کیا چیز خارج ہوگی؟ اگر متمکن سے کیا چیز خارج ہوگی جو اس میں نہیں آئے گی؟ ما لو نام قائدا غیر متمکن، اگر یہ بیٹھا ہوا ہی سویا تھا لیکن اس کی جو مقعد تھی وہ تمکن کے ساتھ، وہ کسی چیز کے ساتھ ٹکی ہوئی نہیں تھی. او نام قائما، یا کھڑا سو جائے،
کسی چیز کے سہارے, تو اس صورت میں بھی اس کی مقعد کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوگی, تو اس سے بھی ٹوٹ جائے گا. او علی قفاہ ولو متمکنا, یا اگر یہ پوری طرح پیچھے اترا ہو اور اس کی جو گدی ہو اپنی گدی کے بل سویا ہو پوری طرح, تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی متمکن سے مراد ہے کہ یہ گدی کے بل سویا ہوا نہ ہو بلکہ یہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کی جو مقعد ہے وہ کس کے ساتھ ہو, وہ کسی چیز کے ساتھ, ہاں اس پہ اس کا بوجھ اس چیز پہ ہو. اب دیکھیں اب اس کی دلیل کیا ہے. پہلی دلیل ہم دیکھتے ہیں, یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکاء الصحی العینان. ٹھیک ہے, وکاء الصحی العینان فمن نام فلیتوضا. آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کی جو جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے, صح کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے کیا ہو, ہاں فرمایا انسان کی وہ جگہ جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے اس کا جو ڈکن ہے نا, جو چیز کو بند رکھتی ہے, وہ کیا ہے, آنکھیں. یعنی آنکھیں جو ہے نا یہ انسان کے ہوا خارج ہونے کو بند رکھتی ہے. فمن نام فلیتوضا, پس جو سو جائے وہ وضو کرے. یعنی آنکھیں جب تک آپ بیدار ہیں تب تک آپ کو معلوم ہے کہ انسان سے کچھ خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہاں حص برابر ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا, یہ بڑی خوبصورت عبارت ہے, وکاء الصحی العینان, یعنی آپ کی جو مقعد ہے جس کو اس کا ڈکن آپ کہہ سکتے ہیں. ابھی اس کی تھوڑا وضاحت آئی, وہ انسان کی آنکھیں ہیں. آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ خارج ہوا یا نہ. آپ نے آنکھیں بند کی, آپ سو گئے, تو جو وہ ڈکن اس کو آپ کہیں جو اس پہ تھا, لڈ جو اس کی تھی وہ اٹھ گئی, تو فمن نام, پس جو سو گیا, فلیتوضا, وہ کیا کرے, معروف حدیث ہے. اس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. بابن, اور باب کیا قائم کیا ہے, بابن فی الوضوء من النوم, باب اس بیان میں کہ وضو کرنا نیند سے. اور اس کو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے بھی کیا کہا ہے, حسن کہا ہے. ہاں انہوں نے اس کو حسن کہا ہے. اب دیکھیں خطیب شربینی رحمہ اللہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں. دیکھیں اس کو دیکھیں آپ, فرماتے ہیں وصحو, یہ جو ہے نا وکاء الصح, یہ عربی کا لفظ ہے. وصحو, یہ جو صح ہے, دیکھیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں اس کو, السہو یہ لفظ ہے, سین اور ہا, الف لام تو اس پہ لگایا ہے پھر ہم نے. السہو یہ کیا ہے, خطیب فرماتے ہیں بسین محملۃ, پہلے اس میں کیا آتا ہے, سین. محملہ کا کیا مطلب ہے, ہاں محملہ کا مطلب ہے نقطے کے بغیر. اگر ہم کہیں گے سین محملہ تو مطلب ہے سین ہے, اس پہ نقطے. اگر ہم کہیں گے معجمہ بسین معجمہ تو مطلب ہے شین ہے, اس پہ نقطے ہیں. پہلے زمانے میں چونکہ آراب نہیں ڈالتے تھے, یہ ہمارے لیے اب آراب ڈالتے ہیں, تو پھر ایسے ہی لکھتے تھے. وہاں آدمی لکھتا تھا ایسے, اب کس کو پتا ہے یہ شین ہے یا سین ہے, تو پھر وہ لکھتے تھے بسین المحملہ, یہ سین ہے نقطوں کے بغیر. تو سین نقطوں کے بغیر ہمارے یہاں سین ہے. اگر کہتے بسین المعجمہ, یہ سین ہے نقطوں والا, تو کون سا, ہم کہتے تھے شین اس کو, سمجھے. تو وہی فرماتے ہیں وصحو, یہ جو سین ہے, یہ جو صح لفظ ہے, بسین, یہ سین کے ساتھ ہے محملہ. تو سین کیا ہے, محملہ نقطوں کے بغیر. مشددہ, اور اس پہ کیا ہے, تشدید. مفتوحہ, اور اس پہ کیا ہے, فتح. دیکھیں کتنی خوبصورت مطلب الفاظ میں یہ تین چیزیں بیان کی. اور وہائن, اور کیا ہے اس میں, سین کے بعد کیا ہے, ہاں بس دو لفظ ہے, سین اور ہا ہے. تو اب جو یہ سین اور ہا, سہ یا سہو جس کو آپ کہتے ہیں, یہ کیا ہے, حلقۃ الدبر. دبر جو ہوتی ہے نا انسان کی, ٹھیک ہے, جس کو ہم نے ابھی مقعد کہا, یہ اس کا حلقہ ہوتا ہے, حلقۃ الدبر, جہاں سے پاک خانہ خارج ہوتا ہے, وہ جو لائننگ جیسی ہوتی ہے. فرماتے ہیں والوکا بکسر الواو والمد, اور وکا جو ہے اس میں واو پہ کیا ہے, کسرہ, اور مد کے ساتھ ہے. وکا ہم اس کو پڑھتے ہیں. الخیط, اصل میں یہ کہتے ہیں دھاگے کو. کس کو کہتے ہیں, میں نے اس کے لیے سمجھانے کے لیے لڈ کا لفظ استعمال کیا تھا, لیکن اصل میں کس کو کہتے ہیں, یہ وکا کہتے ہیں الخیط, وہ داغا, الذی یربط الذی بہ الشیء, جس سے کسی چیز کو باندھا جائے. جب آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں, اس کو جس چیز سے آپ باندھتے ہیں اس کو وکا کہتے ہیں. تو جب آپ سو گئے تو جو گرا تھی وہ کھل گئی, وہی مراد ہے اس حدیث میں. دیکھیں اب اصل معنی اس کے سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ جو آنکھیں ہیں یہ گرا ہے کس پہ, حلقۃ الدبر پہ. ٹھیک ہے, جب آپ سو گئے یہ گرا کھل گئی. اب معلوم نہیں ہے کہ خارج ہوا یا نہ ہوا, چونکہ گمان ہے کہ خارج ہوا ہوگا, اس لیے ہم نے کہا کہ یہ مزنۃ الحدث ہے, انسان اٹھ کے کیا کرے گا, فمن نام فلیتوضا, یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی کو فرماتے ہیں خطیب, فرماتے ہیں والمعنی فی, اس میں کیا معنی ہے, معنی یہ ہے کہ ان الیقظۃ ہی الحافظۃ لما یخرج. فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ بیداری اس چیز کی حفاظت کرتی ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے انسان کو کہ اس سے کیا نکلا.
وَالنَّائِمُ قَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ, لیکن سونے والا جو ہوتا ہے اس سے کوئی چیز نکلتی ہے, وَلَا يَشْعُرُ بِهِ, اور اس کو معلوم نہیں ہوتا. یہ عام مشاہدے کی بات ہے. اچھا, اب آپ یہاں پہ سوال اٹھائیں گے, چلے اس حدیث سے تو یہ پتا چلا کہ سونے سے تو وضو ٹوٹتا ہے, اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ ممکن تھا, اس کا جو مقعد ہے وہ اگر کسی چیز کے ساتھ ٹکا ہوا تھا, مضبوطی کے ساتھ جالس تھا, بیٹھا ہوا تھا, اپنے مقعد پہ ہی بیٹھا ہوا تھا, بوجھ اس پہ ڈالا ہوا تھا, اور وہ کسی چیز, زمین, کرسی, کسی بھی چیز کے ساتھ وہ ٹکا ہوا تھا, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اگر یہ متمکن تھا. اب دیکھیں اس کی دلیل, یہ دیکھیں فقہا کیسی چیزوں کے درمیان تطبیق پیدا کرتے ہیں, ورنہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گا. دیکھیں, اس سے پہلے یہ جو روایت تھی یہ تو ابو داؤد کی روایت ہے, اب جو روایت آ رہی ہے مسلم کی روایت ہے. مسلم کی روایت دیکھیں کیا ہے. قال انس بن مالک, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقیمت الصلاۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجلا, فرماتے ہیں نماز قائم کی گئی. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکبیر پڑھی گئی یا نماز قائم کی گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے ساتھ سرگوشی کر رہے تھے. یہاں سے نماز کا ٹائم آ گیا, نماز کھڑی کی گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے ساتھ کیا کر رہے تھے, بات کر رہے تھے کچھ اس کے ساتھ. فلم یزل یناجیہ, آپ مسلسل ان کے ساتھ, یعنی آپ بات کرتے ہی چلے گئے, کافی ٹائم تک آپ اس آدمی کے ساتھ بات کرتے گئے. حتی نام اصحابہ, حتیٰ کہ آپ کے صحابہ سو گئے. ثم جاء, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فصلی بہم, اور آپ نے ان کو نماز پڑھائی. وہ تو سوئے تھے لیکن, ٹھیک ہے. ایک مسلم کی روایت ہے. دوسری روایت یہ بھی مسلم کی ہے, باب آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے. ان قتادہ بیان کرتے ہیں, قال, فرماتے ہیں سمعت انسا, میں نے کن سے سنا, انس سے, یقول, وہ فرماتے تھے, کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوتے تھے. نام ینامو کے معنی سونا, سوتے تھے. ثم یصلون, پھر نماز پڑھتے تھے. ولا یتوضؤون, اور وضو نہیں کرتے تھے. احادیث میں تعارض ہے بظاہر, ہے نا, بظاہر. اب اس تعارض کو کیسے حل کریں گے؟ ایک اور روایت میں آیا ہے, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے. حضرت انس, غالباً حضرت انس سے ہی مروی ہے, فرماتے ہیں حتی تخفق رؤوسہم, حتیٰ کہ ان کے سر ہلتے تھے, جھک جاتے تھے نیند کی وجہ سے. ثم یصلون ولا یتوضؤون, پھر وہ نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. تو اسی چیز کو, یہی کام فقہا کا ہوتا ہے. فقہا کیا کرتے ہیں, فقہا ان چیزوں کو حل کرتے ہیں, تطبیق دیتے ہیں. دیکھیں اب اس کی توضیح کیا کی ہے شوافیہ نے, فرماتے ہیں واضحون, یہ بات واضح ہے, انہم ناموا جالسین علی ہیئۃ التمکن, کہ وہ سوئے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تمکن کی حالت میں. لانہم کانوا فی المسجد, کیونکہ وہ مسجد میں تھے. اب وہ بستر لے کے تو نہیں آتے, سائڈ میں بستر ڈالتے پھر سو جاتے پھر اٹھتے نہیں, وہ ویسے جیسے نارمل مسجد میں ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بھی, آپ کبھی جمعہ کے دن بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی نیند آپ کو تھوڑی سی آ جاتی ہے, ہاں, جس کو آپ کشمیری میں نیندر ٹھال کہتے ہیں, چونکہ آپ اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ, ہاں, مسئلہ ہے کہ اگر, اور مسجد میں ہم ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, اگر آپ کی مقعد ٹکی ہوئی ہے زمین کے ساتھ, معمولی اگر نیند آ گئی, آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں, فرماتے ہیں, اور واضح یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں تمکن کی حالت میں, کیونکہ وہ مسجد میں ہوتے تھے. ینتظرون الصلاۃ, وہ نماز کے منتظر ہوتے تھے. وعلی عمل, اور اس امید پہ ہوتے تھے کہ ان یقطع حدیثہ صلی اللہ علیہ وسلم فجأۃ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی بات مکمل کریں گے, ابھی کبھی بھی ہو سکتا تھا یہ. ویصلی بہم, اور ان کو نماز پڑھائیں گے. تو اس کا مطلب ہے جو ان کا سونا ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا خواب, نعوذ باللہ, خواب خرگوش, ٹھیک ہے, جس طرح ہم سوتے ہیں, نہیں, یہ وہ تھا تمکن کی حالت میں. اب بیٹھ, یہ نارمل چیز ہے, مسجدوں میں ہوتا ہے سب کے ساتھ, اور سب اس پہ ایسے ہی چلتے ہیں. اچھا, تو اس کے بعد اب یہ, چونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, اب ہم جو نواقص ہیں ان پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک خوبصورت بات جس کو شوافیہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے, خطیب شربینی فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فرماتے ہیں ومن خصائصہ, اس بات کو یاد رکھیں, ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے, یہ آپ کے ساتھ خاص تھا, کیا, انہ لا ینتقض وضوءہ بنومہ مضطجعا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیٹ کے بھی سوتے تھے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. یہ آپ کے ساتھ خاص تھا, ٹھیک ہے, ہاں, یہ خاص تھا. ایسا کیوں تھا, اس پہ بڑی تفصیل سے علماء نے بات کی ہے, بڑی حکمت اس کی ذکر کی ہے, تو یہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں, امام النووی رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ بڑی خوبصورت بحث کی ہے, وہ آدھے صفحے پہ ان کی بحث ہے مجموع میں, المجموع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20, ٹھیک ہے, تو اس کو کبھی اگر موقع ملا اس کو دیکھیں. تو خطیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ تھا کہ آپ کا وضو
لیٹ کے بھی نہیں سوتا تھا. آپ نے تو خود فرمایا ایک مرتبہ, فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی, میری صرف چشمان مبارک آرام فرماتی ہیں, دل مبارک بیدار ہوتا ہے. یہ نبی ہے بھائی, یہ عام آدمی نبی پہ غفلت طاری ہونا یہ تو عجیب سی بات ہے. وہ تو نیند میں بھی وہ ایک دنیا, یہی وجہ ہے کہ جو پیغمبر کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پیغمبروں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا, وہ تو خواب دیکھا تھا, انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. ٹھیک ہے, یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی کا جو آغاز ہوا وہ الرؤیا الصادقہ, سچے خوابوں سے ہوا. بہرحال اچھا, اس کے بعد ایک دوسرا نقطہ ہے, خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فرماتے ہیں وَيُسَنُّ الْوُضُوءُ مِنَ النَّوْمِ مُمَكِّنًا, فرماتے ہیں اب ہم نے کہا کہ جو تمکن کے ساتھ سوئے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن خطیب فرماتے ہیں اگر کرے گا تو سنت ہے, بہتر ہے. کیوں؟ خروج من الخلاف, اختلاف سے نکلنے کے لیے. کیوں اختلاف, کون سا اختلاف؟ کیونکہ بعض فقہاء اس بات کے قائل ہے کہ نہیں ایسے بھی ٹوٹ جائے گا, اگر آپ تمکن کی, وہ کہتے ہیں جس طرح بھی نیند آئے ٹوٹ جائے گا, لیکن شوافیہ کہتے ہیں کہ نہیں, تمکن کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا, البتہ اگر آپ کریں اس کے بعد وضو تو بہرحال بہتر ہے, ہاں بہتر ہے, افضل ہے. تو آخری سلائیڈ اسی سلسلے میں ایک خصائص کے بارے میں امام النووی رحمہ اللہ نے مجموع میں اس کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کان من خصائص, یہ خصائص ہے, کان من خصائص نبینا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے انہ لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا, کہ لیٹ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. للاحادیث الصحیحہ, اس سلسلے میں جو صحیح احادیث وارد ہوئی ہے اس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کی جو کلاس ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. تو آج ہم نے دیکھا شوافیہ کے یہاں جو نواقض الوضو ہیں, تو اس میں سے ہم نے تین چیزوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, ایک تو ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ انسان کی جو دو راستے ہیں, سبیلین سے کوئی بھی چیز خارج ہو, کس بھی حالت میں خارج ہو, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ ایک ضابط ہے, کل ما خرج من السبیلین. ایک اور دوسرا ضابط, یہ بھی ضابط ہی آپ سمجھیں, وہ یہ ہے کہ زوال عقل, انسان کی عقل اگر زائل ہو جائے, جس بھی طریقے سے زائل ہو جائے, اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور تیسری چیز ہم نے دیکھی, سونے سے انسان جس بھی حالت میں سوئے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, سوائے ایک حالت یہ ہے, وہ ہے کہ اگر یہ تمکن کی حالت میں سوئے, بیٹھا ہوا, اس کی جو مقعد ہے وہ کسی چیز پہ ٹکی ہوئی ہو, تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. ورنہ اصول یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, وہ یہ نا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے کہ النوم, نوم جو ہے یہ ناقض الوضو ہے, لیکن یہ ایک ود ایکسیپشن آف وٹ, تمکن کے ایکسیپشن کے ساتھ, باقی جس بھی حالت میں آپ سوئیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے بعد دو اور رہتے ہیں, دو اور یہ نواقض جو ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.